ایڈیمز کیا کرتے ہیں؟ ایڈیم آپ کو نیٹو سپیکرز کی طرح بولنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایڈیمز بیسیکلی انگلش ایکسپریشنز ہیں جن میں بعض اوقات کہی جانے والی بات کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو بظاہر الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایکسپریشنز اکثر اوقات بالکل الٹ مطلب دیتے ہیں۔ ہمارا پہلا ایڈیم ہے ایپلز اینڈ اورینجز۔ ایپلز اینڈ اورینجز، یہ ایڈیم ہمیں بظاہر ہی دکھا رہا ہے کہ ایپل ایک علیحدہ کلاس کا فروٹ ہے اور اورینج ایک علیحدہ یعنی سٹرس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ایڈیم کا مطلب یہ ہے کہ دو مختلف درجات یا طبقات کے ہونا جن کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ہم فقرے میں اس طرح سے بتائیں گے: دی رچ اینڈ دی پور آر ایپلز اینڈ اورینجز۔ دی رچ یعنی امیر، اینڈ دی پور یعنی غریب لوگ ایپل اور اورینجز کی طرح پہ ہیں، یعنی یہ ڈیفرنٹ کلاسز ہیں۔ A plum job، یہ ہمارا نیکسٹ ایڈیم ہے۔ A plum job۔ پلم آپ جیسے کہ جانتے ہیں ہمارے ہاں آلو بخارے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ نیوٹریشیس فروٹ ہے اور اس کو کھانے میں بھی کوئی ایفرٹ نہیں لگتی، اس لیے اس کو جب ہم ایک ایڈیم میں پڑھیں گے اے پلم جاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی آسان نوکری جس میں تنخواہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ It is hard to get a plum job in Australia۔ آپ آسٹریلیا میں کوئی ایسی نوکری آسانی سے نہیں حاصل کر سکتے جس کی تنخواہ بھی اچھی ہو۔ ایز ریڈ ایز چیری، جیسے ہی چیری کا تصور آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ بہت سرخ سی چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ایڈیم کا مطلب بھی یہی ہے، بہت زیادہ سرخ چیز۔ الینا واز ایز ریڈ ایز چیری، الینا چیری کی طرح سرخ تھی۔ اگلا ایڈیم ہے بیڈ ایپل۔ بیڈ ایپل، بیڈ ایپل سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کے لیے پریشانی پیدا کرتا ہو، بے صبرا ہو یا بے ایمان ہو۔ اس کے لیے ہم یوز کریں گے کہ ہی از بیڈ ایپل۔ ہی از اے بیڈ ایپل بیکاز ہی چیٹس آن ایوری باڈی، کہ وہ غلط قسم کا انسان ہے جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایز کول ایز کیوکمبر، ایز کول ایز کیوکمبر، بہت زیادہ پرسکون اور مطمئن ہونا۔ It is difficult to be as cool as cucumber nowadays۔ It is difficult to be as cool as cucumber nowadays، کہ ان دنوں جیسا کہ پریشانی کے حالات ہیں، انفلیشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پرسکون رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ فقرہ اس سچویشن کو بتا رہا ہے۔ اگلا ایڈیم ہے بائٹ ایٹ دی چیری۔ A bite at the cherry، اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھا موقع جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چیری ہمارا نیٹو فروٹ نہیں ہے، یہ ریئر سائٹ ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے یاد رکھ لیتے ہیں، اور اس کی پروڈکشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ Everybody in this world does not get a bite at the cherry۔ Everybody in this world does not get a bite at the cherry، یعنی ہر کسی کو اس دنیا میں ایک اچھا موقع نہیں ملتا۔ اگلا ایڈیم ہے گو بناناز۔ گو بناناز، اس کا مطلب ہے کریزی ہو جانا، پاگل ہو جانا۔ She went bananas to win the lottery ticket۔ She went banana to win the lottery ticket۔ لیمن، اگر ہم اسے بطور ایڈیم یوز کریں گے تو اس سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو زیادہ کارآمد نہ ہو۔ Her friend proves to be a lemon in her difficult time۔ Her friend proves to be a lemon in her difficult time۔ مشکل اوقات میں اس کا دوست ایک لیمو ثابت ہوا، یعنی وہ کسی کام کا نہ نکلا۔ اگلا ایڈیم ہے سیکنڈ بنانا۔ سیکنڈ بنانا، اس سے مراد یہ ہے ایسا شخص جو کسی کی ماتحتی میں ہو یا کسی کا ملازم ہو۔ کسی دوسرے کے ملازم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا سیکنڈ بنانا ہے۔ Innovative people dislike to be a second banana۔ Innovative people dislike to be a second banana۔ ایسا لوگ جو جدت پسند ہوتے ہیں، جو کوئی نئی چیز سوچ سکتے ہیں، جو کوئی چیز نئی کر سکتے ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں کسی کا ملازم بننے کے لیے۔ Sour grapes۔ Sour grapes یعنی کسی ثابت شدہ چیز کی تحقیق کرنا یا جھٹلانا، کوئی ایسی چیز جس کی ایفیکیسی، جس کی ایگزسٹنس پروون ہو۔
لیکن ہم اسے اپنے تعصب کے تحت جھٹلائیں تو اس کو ہم کہیں گے ساور گریپ. کنونشنل پیپل کنسیڈر سائنٹیفک ریسرچ a sour grape without any logic. کنونشنل پیپل روایتی لوگ کنسیڈر سائنٹیفک ریسرچ کو سمجھتے ہیں ایک ساور گریپ بغیر کسی دلیل کے. یعنی ان کے پاس جھٹلانے کے لیے کوئی ایسا لاجیکل ایکسکیوز نہیں ہوتا، لیکن بس وہ اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے. ٹاپ بناناز باسز اور لیڈرز. ٹاپ بناناز یعنی کسی آرگنائزیشن کے باسز یا کسی سوسائٹی کے لیڈرز، جو لوگ کسی سوسائٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، کسی حوالے سے کسی آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، انہیں ہم کہیں گے ٹاپ بناناز. اب اس کا سینٹینس اس طرح سے بنے گا: ٹاپ بناناز آف دی انسٹیٹیوشن ٹیک فائنل ڈیسیژنز. کہ جو باسز یا لیڈرز ہوتے ہیں وہی آخری فیصلہ لیتے ہیں. ایپل آف سم منس آئی، یہ بڑا کامن ایڈیم ہے. ایپل آف سم منس آئی. مائی ڈاٹر از ایپل آف مائی آئی. مائی ڈاٹر از ایپل آف مائی آئی. کہ میری بیٹی میری آنکھ کا تارا ہے، یعنی مجھے بہت پسند ہے. جب بھی ہم کسی کے لیے اپنی لائکنگ کا اظہار کریں تو ہم اس ایڈیم کو یوز کر سکتے ہیں. گو پیئر شیپڈ. گو پیئر شیپڈ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناکام ہو جانا یا غلط ثابت ہو جانا. He went pear-shaped at the failure of his project. کہ وہ اپنے پروجیکٹ کے ناکام ہونے سے غلط ثابت ہو گیا. He went pear-shaped at the failure of his project. As American as apple pie. یہ ہمارا نیکسٹ ایڈیم ہے. اس کا مطلب اس کے نام سے ہی بڑی آسانی سے واضح ہو رہا ہے. خاص طور پر امریکہ کا ہونا. خاص طور پر امریکہ کا ہونا. As American as apple pie. بیس بال از ایز امیرکن ایز ایپل پائی. یعنی بیس بال خاص طور پہ امریکہ کا کھیل ہے. چیری پک. میں نے چیری جیسا کہ پہلے کہا کہ ایک بہت خوبصورت اور ریئر فروٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیری پک کہ جب آپ کوئی چیز منتخب کرتے ہیں تو وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. چیری پک سب سے بہترین انتخاب. دی چوائس آف ہز پروفیشن واز اے چیری پک. اس نے اپنے پیشے کا انتخاب ایک بہترین انتخاب تھا. پیچز اینڈ کریم یعنی ایسی صورتحال جس میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو. اس کا سینٹینس ایسے ہے: نو ون کین لیو ان پیچز اینڈ کریم آل دی ٹائم. کہ ہر کوئی ایسی صورتحال میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا جہاں کوئی پریشانی نہ ہو. جیسے ایک اور ایڈیم مجھے یہاں پہ یاد آ گیا کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روسز رادر لائف از اے بیڈ آف تھورنز. کوئی بھی انسان ہمیشہ کسی آسان صورتحال میں نہیں رہ سکتا. دی بیئر فروٹ. بیئر فروٹ عام اگر اس کا مطلب لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فروٹ لینا. بیئر فروٹ. تو آپ یہ دیکھیے اس کا مطلب ایڈیومیٹک فریز میں یہ ہوگا: منافع کمانا یا مثبت نتائج حاصل کرنا. عامر خان ویل نون ایکٹر ہے اور نہ صرف انوویٹر ہے بلکہ اس کی موویز نے ہمیشہ ایک ایور لاسٹنگ قسم کا امپریشن چھوڑا ہے. تو یہ فقرہ بھی اسی کی مناسبت سے ہے. عامر خان بیئرز دی فروٹ آف ہز ایوری مووی. یعنی وہ اپنی ہر مووی سے منافع کماتا ہے. اپسیٹ دی ایپل کارٹ. اپسیٹ دی ایپل کارٹ کسی بنے بنائے منصوبے کو خراب کرنا. کسی بنے بنائے منصوبے کو خراب کرنا. He is in habit of upsetting the apple cart by his non-serious behavior. یعنی جب بھی کہیں جانے کا آپ منصوبہ بناتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی ایک پارٹیسیپینٹ آپ کے شیڈول کے مطابق یا اسکیجول کے مطابق نہیں آتا تو اس کو ہم کہیں گے کہ he upset the apple cart. The cherry on the cake. دی چیری آن دی کیک. دیکھیں ایک چیری عام طور پہ ایک کیک پہ کب لگائی جاتی ہے؟ جب کیک پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو لاسٹ ٹچ، اس کی لاسٹ امبیلشمنٹ اس کے اوپر کچھ چیریز رکھنے سے کی جاتی ہے. ہم نے اسی ایڈیم کے ورڈ سے ہی یہ مطلب سیکھ لیا کہ آخری چیز جو کسی چیز کو مکمل کرا دے. دی ڈریس آف دی برائڈل واز دی چیری آن دی کیک. دی ڈریس آف دی برائڈل واز چیری آن دی کیک. کہ دلہن کا لباس ایسے ہی تھا جیسے کیک پر چیری رکھ دی گئی ہو، یعنی دلہن کی تیاری مکمل ہو گئی.
اب آپ دیکھیے ہمارا نیکسٹ